رات وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جشن منا سکتے ہیں۔ آدھی رات کے قریب پنڈت لڑکھڑاتا ہوا اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ سے ذرا سا دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس لڑکی نے شاید یہ سوچ کر کنڈی نہیں لگائی ہوگی کہ مندر میں بھلا کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے، وہ یہاں محفوظ ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ پنڈت جیسے شیطان کے ہوتے ہوئے وہ بھلا کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ پنڈت بے آواز کمرے میں داخل ہوا اور کھڑا ہو کر اسے للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی بے سود اڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ایک گدھ اس کے سر پر کھڑا اس کے جسم کے نشیب و فراز کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ پنڈت کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اس کی چارپائی پر بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کسی کے ہاتھ کا لمس پا کر اس لڑکی نے کسمسا کر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پنڈت کو اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پنڈت جی آپ؟ اس کے منہ سے حیرت بھرے الفاظ نکلے۔ لیٹی رہو، لیٹی رہو، لیٹی ہوئی تم بہت سندر لگتی ہو، پنڈت نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی کی عمر اگرچہ زیادہ نہیں تھی مگر وہ پنڈت کی نیت بانپ چکی تھی۔ دیکھ رادھا، پنڈت نے اس لڑکی کو نام سے مخاطب کیا، تم جان گئی ہو کہ میں اس وقت تیرے پاس کس لیے آیا ہوں۔ میری بات خاموشی سے مان لوگی تو میں تمہیں خوش کر دوں گا، ورنہ پنڈت ایک لمحے کو رکا، میں زبردستی کر لوں گا۔ پنڈت نے اپنی بات مکمل کی۔ رادھا سہم کر پنڈت سے کچھ دور ہو گئی تھی۔ اسے اس موٹی توند والے پنڈت سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ رادھا کے پیچھے ہٹنے پر پنڈت نے ایک کہکہ لگایا اور بولا، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، میں تمہارے ساتھ جو چاہے کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ پنڈت یہ بات بھول چکا تھا، تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے اور انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک نہ ایک دن اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے اور وہ منہ کے بل ایسے گرتا ہے کہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تیرے ساتھ وقت بتانے کے بعد تمہیں مار کر گاڑ دوں گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ تم سے پہلے بھی کئی لڑکیاں نخرے دکھاتی تھیں، ان کا بھی کسی کو آج تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئی۔ رادھا پنڈت کے عزائم سن کر مزید سہم گئی۔ اس کا بس نہ چلا تو اس نے پنڈت کو بھگوان کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ پنڈت بھلا کیا اثر ہوتا؟ وہ چارپائی سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا دور کھڑی رادھا کے قریب جانے لگا۔ رادھا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ پنڈت نے آسانی سے اسے قابو کر کے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ رادھا روتے ہوئے اسے واسطے دے رہی تھی اور خود کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ پنڈت کسی اور ہی خماری میں تھا۔ اس نے رادھا کو نیچے گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ وہ رادھا کو بے لباس کرنا چاہ رہا تھا اور رادھا اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کشمکش میں رادھا کا آدھا لباس پھٹ چکا تھا۔ پھٹے لباس سے رادھا کا سندر جسم جھلکتے دیکھ کر پنڈت پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ مزید تیزی سے چلنے لگے۔ اس کی کوشش تھی کہ رادھا کو جلد از جلد بے لباس کر کے اپنی ہوس کی پیاس بجھا لوں۔ رادھا روتی جا رہی تھی اور پنڈت کو واسطے دیتی جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ پنڈت اسے مکمل بے لباس کرتا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور کوئی بجلی کی تیزی سے اندر آیا۔ پنڈت نشے اور خماری میں کنڈی لگانا بھی بھول گیا تھا۔ ویسے بھی اسے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا اور نہ کسی کی ہمت تھی کہ پنڈت کے کام میں خلل ڈالتا۔ پنڈت اور رادھا نے ایک ہی وقت میں چونک کر اندر آنے والے کو دیکھا تھا۔ تو تم؟ آنے والے کو دیکھ کر پنڈت کے منہ سے نکلا اور وہ اچھل کر رادھا کے اوپر سے پیچھے ہٹا تھا۔ سرسوتی تیز تیز قدموں سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا مگر سرسوتی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنی دھن میں مگن جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا تیز چلے جا رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے گاؤں پہنچ گئی تھی مگر وہ اپنے گھر نہیں گئی۔ اس کا رخ ٹھاکروں والے مندر کی طرف تھا۔ مندر کا باہر آنے جانے والا دروازہ بند تھا۔ سرسوتی کو اس کی موقع کی تلاش تھی۔ وہ گھوم کر مندر کے پیچھے والے حصے میں آئی جہاں باغیچہ تھا۔ وہ دروازہ بھی بند تھا مگر سرسوتی کو اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ باہر باغیچے میں شمار
قد آور درخت دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ سرسوتی نے ایک درخت کو منتخب کیا اور بلی کی طرح اس پر چڑھنے لگی۔ اوپر پہنچ کر وہ ایک مضبوط شاخ کے ذریعے دیوار پر آرام سے اتر گئی۔ دیوار کافی اونچی تھی۔ سرسوتی نے اندر کی جانب لٹک کر دیوار سے ہاتھ چھوڑ دیے۔ نیچے لمبی گھاس تھی، وہ دب کر آواز کے ساتھ نیچے گری اور وہیں گھاس میں دبک کر سنگن لینے لگی۔ یا تو کسی نے آواز نہیں سنی تھی، اور اگر سنی بھی تو بلی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔